شعبان معظم اپنے اختتام پر ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ جو ماہ مبارک رمضان، جس کے تعلق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اللہ کا مہینہ آنے والا ہے بالبرکت، برکتوں کے ساتھ، والرحمت، اور تمام رحمتوں کو لیے ہوئے، والمغفرت، اور مغفرت پروردگار کے ساتھ، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، اور جو خدا کی نظر میں افضل الشہور، تمام مہینوں میں بہترین مہینہ ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن بہترین دن ہے، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ لَيَالِهِ، اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، وَالسَّاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ إِلیٰ ضِیَافَتِ اللَّہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی دعوت پر بلایا گیا۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر مہینے کو رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تمام ماہ بغیر مبارک کے کہا جا سکتا ہے، لیکن رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کہ رمضان انسان کہے، اس ماہ کو یاد کرے، تو یا تو مبارک کا لفظ لگا کر یاد کرے، یا ماہ رمضان ضرور کرے، صرف رمضان نہ کرے۔ یہ حدیثوں میں اس ماہ کی شرف اور منزلت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ بہترین مہینہ کہ جس مہینے کو رسول خدا نے فرمایا کہ شہر اللہ، کہ اللہ کا، اس شہر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اس مہینے کے لیے مخصوص فرمائی۔ پہلی چیز، اس ماہ میں خدا بند تعالیٰ نے 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک خدا بند تعالیٰ نے ہر ایام، ہر روز بہترین برکتیں عنایت فرمائی، ہر روز بہترین برکت۔ دوسری چیز، اس مہینے میں خدا بند تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ان رحمت خدا بندی سے مستفید ہو، استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس کے بہت سے ذرائع اس رحمت خدا بندی سے استفادے کے بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث نبوی میں بھی اور روایت ائمہ میں بھی ہے کہ کس طرح سے اس ماہ کی برکتوں سے انسان استفادہ کرے، اس ماہ کی رحمتوں سے کیسے کبو انسان استفادہ حاصل کر سکے، اور کس طرح سے یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس ماہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ فرماتے ہیں رسول خدا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ بہترین مہینہ ہے، ایامہ افضل الایام، اس کے تمام دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اور اس کی ساعتیں، گھڑیاں، اوقات بہترین اوقات۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ إِلیٰ ضِیَافَتِ اللَّہ، اللہ تعالیٰ بندگان خدا کو اس ماہ میں ضیافت کے یعنی جو ہے وہ ترغیب دلاتا ہے۔ ضیافت یعنی دعوت، دعوت یعنی بلانا۔ خدا بند تعالیٰ جو مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، خدا بند تعالیٰ اس ماہ میں اپنے تمام بندگان کو بلاتا ہے اپنے جانب۔ تو ہم کس طرح سے خدا بند تعالیٰ سے قریب ہو سکیں اس ماہ
یہ تلاش کرتا ہوگا، وہ تمام امور، وہ تمام کام، وہ چیزیں انجام دیتا ہوگا کہ جس چیزوں کے انجام دینے کی وجہ سے ہم دعوت اللہ کی جانب کو بڑھا سکیں. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ، یہ جانب ہم ایسے قدم بڑھا سکتے ہیں. یاد رکھیے خداوند تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اس دعوت میں آپ کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں، رحمت کس طرح سے انسان کے قریب ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. یاد رکھیے رحمت قریب ہوتی ہے اس کے کہ جو احسان کرتا. محسنین کے قریب اللہ تعالیٰ رحمت کو کر دیتا. ہمیں احسان کرنا، احسان بہت عظیم چیز ہے. ہم جب احسان کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو رزق دینا میرا کام ہے، آشائش دینا میرا کام ہے، لیکن یہ میرا بندہ ایک میرے بندے کو کھانا کھلا رہا ہے. تو خداوند تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتا ہے خداوند تعالیٰ فرشتوں سے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں اسے جنت کے طعام سے سرفراز کروں. انسان کو چاہیے کہ برابر ضیافت خداوند تعالیٰ کا انسان چاہتا ہے. کون نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں جانا؟ کون نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ کے سفرے سے، اس کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنا؟ تو ایسا نگرانی گر رہا ہے کہ ہم بندگان خدا کے لیے اپنے سفرے کو باز کر دیں، بندگان خدا کے لیے اپنے سفرے کو پہن کر دیں. آپ کھلا کر دیکھیں خداوند تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ کو جنت کے طعام سے خداوند تعالیٰ سرفراز فرمائے. دوسرے مقام قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے وابستہ رہے تو اللہ بھی انہیں عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں پہنچا دے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنا، اپنی وابستگی کو برابر یہ خیال رکھتے ہوئے جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ واقعی ہماری وابستگی خداوند تعالیٰ کی ذات سے ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی رابطہ برقرار ہوتا ہے ذات خداوند تعالیٰ سے اور کبھی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ذات پروردگار سے. یہ نہیں ہے. صرف نماز میں انسان کا رابطہ برقرار ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کی ذات سے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ہمارا رابطہ ذات خداوندی سے برقرار ہے یا نہیں. ایک شخص ہے دکان میں جا رہا ہے، اسے دکان کا خیال کرنا ہے کہ وہاں پر ذات پروردگار سے ہمارا رابطہ برقرار ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تو وہاں پر اسے خیال کرنا ہوگا کہ میری پڑھائی اور میری تعلیم کے وقت برابر ذات پروردگار سے میرا رابطہ برقرار ہے. ایک شخص کاسب ہے، کسب حلال کے لیے نکل رہا ہے، تجارت کے لیے نکل رہا ہے، اسے یہ خیال کرنا ہوگا یہ رابطہ کسب حلال کے دوران خداوند تعالیٰ سے برقرار ہے یا نہیں. ہمیں ہر ماہ، ہر روز، ہر شب، ہر گھڑی اپنا رابطہ ذات پروردگار سے برقرار رکھنا. اس مہینے میں رحمتیں نازل ہوں. اسباب نزول رحمت پروردگار کیا ہے؟ سبب ہمیں جاننا ہو. ہم سبب جاننا چاہتے ہیں. سبب کے لیے حضرت علی علیہ السلام پروردگار کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ذکر الہی. اگر ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو رحمت پروردگار نازل. اب ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھا ہے، اپنی دکان پر ہے
یا ایک شخص اپنی تجارت کو جو ہے وہ انجام دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رابطہ بھی برقرار رہے اور رحمت پروردگار کا نزول بھی ہوتا رہے، تو ہر حال میں ذکر پروردگار انجام دیتا ہے۔ سب سے بہترین ذکر چند ایسے اذکار ہیں کہ جسے خدا بند تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، رسول مقبول نے اسے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ ذکر خدا بند تعالیٰ کا کوئی شخص انجام دیتا ہے تو خدا بند تعالیٰ اسے ذاکرین میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا ذکر، سب سے عظیم ذکر کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر شخص تجارت کر رہا ہو یا کسی اور جگہ پر کسی اور کام میں مشغول ہو اور اگر وہ استغفار برابر کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو خدا بند تعالیٰ اسے ذاکرین میں اس کا شمار کیے دیتا ہے، اور جب اس کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو رحمت پروردگار برابر اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ یہ پہلا ذکر۔ دوسرا ذکر تسبیحات اربعہ کا ذکر۔ اگر کوئی شخص تسبیحات اربعہ کا ذکر برابر کیے کرتے رہتا ہے کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو خدا بند تعالیٰ اسے ذکر کرنے والوں میں اس کا نام تحریر کرتا ہے اور رحمت پروردگار برابر نازل ہوتا ہے۔ تیسرا ذکر، یہ تو ذکر آپ کر رہے تھے، اس میں صرف آپ کی شمولیت، یہ آپ کا ذکر تھا، آپ کی زبان ذکر کر رہی تھی، آپ کا قلب ذکر کر رہا تھا، آپ ذاکر کہلا رہے تھے، خدا بند تعالیٰ کی رحمت آپ کے لیے نازل ہو رہی تھی۔ لیکن تیسرا ذکر کہ جو ذکر صرف آپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ ذکر آپ ذکر کریں گے، آپ کے ذکر کرنے کے ساتھ فرشتے ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ ائمہ ذکر کرتے ہیں، اور ائمہ کے ساتھ خدا بند تعالیٰ خود ذاکر بن جاتا ہے۔ وہ ذکر ہے محمد و آل محمد۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسا ذکر کریں کہ جس میں آپ بھی ذاکر بنے، آپ کے ساتھ فرشتے بھی ذاکر بنے، ائمہ بھی ذاکر بنے، رسول بھی ذاکر بنے، آل رسول بھی ذاکر بن جائیں، اور خود ذات خداوندی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ذاکر بن جائے، تو آپ ہر حال میں ہر مقام پر ہر جگہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ دیکھیے کس طرح سے رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی بہترین ذکر ہے، اور بہترین ذکر کے بعد رحمت پروردگار نازل۔ دوسری چیز جو اسباب نزول رحمت میں ہے وہ ہے عفو و بخشش۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ، رمضان المبارک اما بہترین مہینہ، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت نازل ہو، عفو اور بخشش کے ذریعے سے انسان رحمت کو نازل کر سکتا ہے، معاف کر دیجیے، بخش دیجیے لوگوں کو۔ اور تیسری چیز، کمزوروں پر رحم کرنے سے بھی رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے راستے میں دیکھا کسی ناتواں کو، نہ پوچھئے نام کیا ہے اس کا، نہ دیکھیے اس کا مذہب کیا ہے، نہ دیکھیے وہ شخص کون ہے، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، بڑھ کر اس کی آپ امداد کر دیجئے۔ امداد کے بہت سے طریقے ہیں، یہ نہیں امداد ہے کہ صرف آپ جیب سے نکال کر پیسہ اسے عنایت کیجیے، بلکہ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ امداد چاہتا ہے، یعنی اس جانب سے اس جانب کو راہ کو پار کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے سڑک پار کروا دیجیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ بڑا ہے یا بچہ، اگر آپ نے روڈ کنارے دیکھ لیا ہے کہ اس مقام پر ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس ٹریفک کو پار کر لینا، آپ رک جائیے، رکنے کے بعد اس کو روڈ پار کرا دیجیے، سڑک پار کرا دیجیے۔ یہ کام آپ کا اللہ تعالیٰ کو اتنا خوشنود اور راضی کر دے گا، رحمت پروردگار آپ کے لیے شامل حال ہے۔ یہ کمزوروں کی مدد ہے، یہ ناتوان کی مدد ہے۔
آپ نے اگر دیکھا کوئی خاتون ہے جو آپ کی مدد چاہتی ہے، آپ نے دیکھا اگر کوئی کمزور جوان یا ضعیف ہے وہ آپ کی مدد چاہتا ہے، اگر آپ نے اس کی مدد کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور رحمت پروردگار آپ کی شامل حال ہو جائے گی۔ چوتھی چیز اسباب نزول الرحمن۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ خدمت میں ارشاد فرمایا، رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر مہربان رہے۔ یا رسول اللہ، کوئی ترکیب بتا دیجیے، کوئی نسخہ بیان کیجیے کہ ہمیشہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان رہے۔ اور واقع اگر کسی کے اوپر کسی کا پروردگار مہربان اور رحمت نازل کر دے تو تمام مشکلیں آسان ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ جب یہ سوال کیا اس نے رسول خدا سے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر مہربانی کرتے رہو، اپنے اوپر مہربانی کرتے رہو۔ پہلا طریقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خسارے میں نہ رہیں، اپنے اوپر مہربانی کرتے رہو۔ اور دوسرا طریقہ، خلق خدا سے بھی مہربانی سے پیش آؤ، خلق خدا سے مہربانی سے پیش۔ اگر آپ طاقتور ہیں تو طاقت کا مظاہرہ نہ کیجیے، اس لیے کہ سب سے بڑا طاقتور خدا کی ذات ہے۔ آپ کبھی طاقت کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے اوپر مہربانی کرتے رہو، یعنی گناہوں کے خسارے سے ہمیشہ محفوظ رہو۔ گناہوں کے خسارے سب سے بڑا نقصان ہے جو انسان کبھی جان کر اور کبھی انجانے میں یہ گناہیں انجام، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، یہ خسارہ گناہوں کے انجام دینے سے ہی نہیں انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ خسارہ فرائض کی ادائیگی نہ کرنے سے بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی برابر کرنی چاہیے، اپنے مقام پر فرائض کی ادائیگی اور اپنے موقع پر زمان و مکان کے اعتبار سے فرائض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ مثلا نماز کا وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ حدیث ہے، دو شخص پر رسول نے لعنت فرمائی۔ کون سے دو شخص؟ وہ شخص لیکن نماز پڑھنے والے پر لعنت، کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہو صبح کی لیکن آسمان پر سورج، آسمان پر ستارے غائب ہو جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسا شخص کہ جب نماز پڑھنے میں مشغول ہوا تو جب آسمان میں باہر نکل کر دیکھا تو ایک بھی ستارے نظر نہیں آ رہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہو چکا۔ ایسے شخص پر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور لعنت کا مستحق بھی قرار پا۔ اب نماز پڑھنا چاہیے اول وقت، یعنی صبح کی نماز اتنی تاخیر سے نہ پڑھی جائے کہ اجالا نکل آئے، ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا ہے، سورج نہیں نکلا ہے، لیکن جو اندھیرا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ستارے آسمان پر غائب ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا شخص جو صبح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور لعنت کا مستحق بھی قرار پا رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ شخص ہے کہ جو مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور اتنی تاخیر کیا، مغرب کی نماز پڑھنے میں اول وقت نکل چکا تھا، اتنی تاخیر کیا اول وقت نماز پڑھنے میں کہ آسمان پر ستارے پوری طرح سے نظر آ چکے ہیں، اس شخص کی لعنت۔ یعنی مغرب کا وقت گھڑی دیکھ کر نماز پڑھنا، ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا، وہ ٹائم ٹیبل میں آپ دیکھ لیجیے، اگر ٹائم ٹیبل میں 6:05 پر مغرب کا وقت ہو جا رہا ہے تو انسان کی نمازی کی تیاری کیا ہونا چاہیے؟ 6:05 پر نماز کا وقت ہے تو وضو کب کرنی چاہیے؟ اسے 6:05 سے پہلے وضو کرنا، تاکہ اول وقت، مثال دے رہا ہوں آپ کے خدمت میں 6:05 کا ٹائم، مثال کے طور پر اگر 6:05 کا وقت ہے تو شخص برابر مصلی پر آ جائے اور 6:05 پر اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو اذان دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کے بعد اقامت دے اور اس کے بعد نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔
یہ اول وقت ہے، اس طرح سے نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ 6:05 کا وقت ہے اور 6:30 بجے اب نماز پڑھنا شروع کیا مغرب کی. کتنا فرق پڑا؟ 25 منٹ تو فرق پڑا ہے. عزیزان گرامی، اس 25 منٹ میں آسمان پر پوری طرح سے آپ نکل کر ضرور دیکھیے گا، آسمان پر پوری طرح سے ستارے دکھنے لگتے ہیں. ایسا شخص کے لیے بھی ادائیگی اپنے وقت میں چاہیے، فرائض. اسی طرح سے نماز کا روزہ، ماہ مبارک رمضان آ رہا، روزہ جب انسان پر فرض ہو تو روزہ رکھنا چاہیے. آپ آیات اعظام سے دریافت کر لیجیے. کون سا مسئلہ؟ ایک مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب میں گھر کا تنہا کمانے والا ہوں، میری کمانے کی وجہ سے گھر کے اندر جو چراغ چولہا جلتا ہے، میں کیا کروں؟ اگر رمضان المبارک کا میں روزہ رکھتا ہوں تو میں کما نہیں سکتا، دھوپ کی شدت ہے، تو کیا اسے کمانے کی خاطر میں رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی، آپ مسئلہ پوچھ لیجیے. کوئی بھی آیت اللہ آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا. عزیزان گرامی، جس طرح سے انسان ایک شادی کے خاطر تیاریاں کب سے شروع کرتا ہے، جس طرح سے آپ ایک مستحب کام کی تیاری سالوں سے شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے لیے 11 مہینے خداوند تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر آپ تنہا گھر کے کمانے والے ہیں تو 11 مہینہ آپ آسوکا گھر کے لیے جمع کر لیجئے تاکہ آپ رمضان المبارک میں پورے ماہ کا روزہ رکھ سکیں. روزہ چند انسانوں پر ساقط ہے، لیکن ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کالج میں جا رہا ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو وہ روزہ رکھ لے اور چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے اور وہ کام کو انجام دے. ایسا ہرگز نہیں. چند افراد ہیں جن پر روزہ ثابت ہے. پہلا شخص ایسا بوڑھا شخص جس کے لیے روزہ رکھنا شدیداً تکلیف کا باعث ہو، وہ شخص چھوڑے گا. ایسا شخص کہ جو دائم المریض ہو، ہمیشہ مرض اس کے پاس ہے، ہارٹ کا مرض ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ نہیں کر سکتے. ڈائبٹیز کا مرض ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ کو برابر پانی بھی پینا ہے اور آپ کو برابر کھانا بھی کھانا ہے. ابھی جو گرمی کا مہینہ آئے گا تقریباً 14.5 گھنٹے کا روزہ ہی ہوگا، اور اس 14.5 گھنٹہ یا 14 گھنٹہ بھوکے رہنا اس ڈائبٹیز کے مریض کو نقصان پہنچا رہا. تو دائمی مریض کہلائے گا. ایسا شخص روزہ نہیں رکھے گا، وہ اپنے ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام، 3 پاؤ طعام یعنی 22.5 کلو وہ 30 روزے کے عوض میں غریب کو وہ طعام دے گا. یہ اس کا کفارہ، اس پر قضا واجب نہیں. لیکن وہ عورتیں کہ جو ایام حمل میں ہیں، وہ کیا روزہ رکھی کہ کہتے ہیں اگر حمل کو ضرر ہو، نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو وہ روزہ نہیں رکھیں. پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ایسی عورتیں وہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کفارہ دیں گی، 3 پاؤ گیہوں نکالے گی، اور جب وہ فارغ ہو جائیں گی تو رمضان آنے سے قبل وہ رمضان کے پورے مہینے کا روزے کی بھی قضا بھی کریں گی، یعنی قضا بھی اس پر واجب ہے اور وہ کفارہ بھی ادا کریں گی. اسی طرح سے اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کا دودھ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، ایسی عورتوں پر بھی روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گی گرمی کے مہینے میں. رمضان کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے گی تو اس کو اوپر روزے کی قضا بھی ہے، اور اس رمضان کے درمیان میں اس کو روزے کا کفارہ بھی نکالنا ہے. یہ دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، صحت مند ہے، کالج جانے کی وجہ سے روزہ، یہ بھی نماز، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں اور صبح سے لے کر مغرب تک رہتا ہوں، ظہر عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب میں نماز کے لیے کیا کروں؟ اس لیے کہ کالج میں نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ مسئلہ دریافت کریں. کالج پڑھنے کے لیے نماز کا چھوڑ دینے کی اجازت کسی آیت اللہ کی جانب سے نہیں دی گئی. نماز پڑھنا ہوگا آپ کو ہر حال میں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. اسی طرح سے روزہ رکھنا ہوگا آپ کو ہر حال میں. 2 مسئلہ آپ کے خدمت میں بیان کیے جائیں.
اگر کوئی شخص 17 سے 14 نمبر کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کو روزہ نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان تک آمدن قضا نہ بجا لائے، تو ضروری ہے کہ ہر روزے کی عوض میں 3 پاؤ گیہوں دے گا۔ روزے کی قضا تو کرنی ہے، ابھی رمضان گزر جانے کے بعد پھر اسے روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کے اوپر کئی سال کے روزے کی قضا باقی ہے اور گزشتہ رمضان کے روزے کی بھی قضا باقی ہے، تو اسے پہلے گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا انجام دے گی، بعد کے رمضان کے روزے کی قضا بعد میں کرے گا۔ لیکن ایک شخص نے بغیر کسی معین کیے ہوئے روزے کی قضا کر لیتا ہے، ایک روزہ رکھا اس نے، قضا کے روزے کی نیت سے رکھا، لیکن معین نہیں کہتے گزشتہ رمضان کے روزے کی ہے یا پچھلے سالوں کے روزے کی قضا ہے، تو وہ روزے کی قضا پچھلے سال یعنی گزشتہ سال میں نہیں جائے گی، بلکہ اس سے پہلے سال میں وہ شمار کیا جائے گا، آپ کے اوپر قضا واجب رہ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر انسان کا مرض چند سال طول کھینچ جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری ماہ کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بجا لانی۔ مثلا 10 سال کسی کا مرض کسی کے ساتھ رہا، 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عنایت فرمائی، اب وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں 10 سال میں 1 سال کے روزے کی قضا کرنی ہے اور 9 سال کے روزے کے کفارے کو ادا کرنا ہوگا، باقی کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔